السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہماری تمام اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو آئیے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنے میں قریش حدود حرم میں داخل ہو گئے تھے۔ بنو قیس نے بلند آواز سے اعلان کیا، اے گروہ قریش، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ عروہ کا خون رائگاں نہیں جانے دیں گے اور تم میں سے ایک بڑے سردار کو اس کے بدلے میں قتل کر کے رہیں گے، اور آئندہ سال انہی ایام میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ حرب بن امیہ جو قریش کا سالار تھا، اس نے اپنے بیٹے ابو سفیان کو کہا کہ تم انہیں کہو کہ ہمارا تمہارا مقابلہ آئندہ سال اسی دن اسی مقام پر ہوگا۔ آئندہ سال قریش اپنے تمام خلفاء بنو کنانہ، احابیش اور بنو اسد کے ساتھ پوری طرح مسلح ہو کر بنو حوازن کا مقابلہ کرنے کے لیے تاریخ مقررہ پر میدان میں نکلے۔ عبداللہ بن جدعان نے 100 تیر اندازوں کو پوری طرح مسلح کر کے اخراجات برداشت کیے۔ بنو سلیم اور بنو حوازن بھی اپنے حلیفوں کے لشکروں سمیت میدان میں آ کر ڈٹ گئے۔ قریش اور اس کے حلیف قبائل کا سپہ سالار حرب بن امیہ تھا، اور اس کے میمنہ پر عبداللہ بن جدعان اور میسرہ پر کریز بن ربیہ اور قلب میں حرب بن امیہ لشکر کی کمان کر رہا تھا۔ حوازن کا سالار مسعود بن ماتب الثقفی تھا۔ دونوں اکٹھے اور اپنے مد مقابل پر حملہ آور ہوئے۔ دن کے پہلے حصے میں بنو کنانہ کا پلڑا بھاری رہا، لیکن دن کے آخری حصے میں حوازن نے جان کی بازی لگا دی۔ تیروں اور نیزوں کی بوچھاڑ میں صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ کر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ کنانہ کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ ان میں سے 100 بہادر موت کے گھاٹ اترے۔ قریش میں سے کوئی قابل ذکر شخص اس جنگ میں کام نہیں آیا، چنانچہ یہ دن جس کو یوم شمتا کہا جاتا ہے، حوازن کو کنانہ پر فتح نصیب ہوئی۔ شمتا عکاظ کے قریب ایک گاؤں ہے جہاں یہ جنگ لڑی گئی۔ 1 سال گزرنے کے بعد پھر دونوں قبیلے ابلا کے قریب آمنے سامنے ہوئے۔ ابلا عکاظ کے قریب ایک سفید چٹان کا نام ہے۔ دونوں لشکروں کے سپہ سالار وہی لوگ تھے جنہوں نے گزشتہ سال اپنی اپنی فوجوں کی قیادت کی تھی۔ اس دن بھی حوازن کا پلڑا بھاری رہا۔ تیسرے سال پھر انہی دنوں میں شرب کے مقام پر جو ایک گاؤں ہے اور مکہ کے قریب ہے، وہاں ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ دونوں لشکروں کے سالار وہی لوگ تھے۔ عبداللہ بن جدعان نے اس مرتبہ 100 شتر سوار لڑاکے اس جنگ کے لیے پیش کیے۔ قریش اور کنانہ نے صبر و استقامت اور جرأت و شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ حوازن کو عبرتناک شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15-20 سال کی عمر میں شرکت کی۔ حضور ترکش سے تیر نکال نکال کر چچوں کو دیتے تھے۔ چوتھے سال نخلا کے قریب حریرہ کے مقام پر دونوں قبیلوں کی مدبھیڑ ہوئی، اور آئندہ سال عکاظ کے میدان میں پھر جمع ہونے کا وعدہ کر کے دونوں قبیلے اپنے اپنے علاقے کو لوٹ آئے۔ تو دوستان عزیز، موضوع ابھی جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اپنے میزبان کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔